سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا 2 لیگز کھیلے گا اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو، این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، کلیئر کٹ ہے، کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے، کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو، جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے، یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی، آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکے جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں، شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں، کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا. پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئے، پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کوشچن اس میں یہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی، پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات، میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے، میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا، مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے 1-2 سال میں، اور بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے، انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے. لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی، رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر کوچز کا آپ نے بتا دیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، وہاب بھائی، رزاق بھائی، یوسف بھائی، اسد بھائی. تو کیا ان کی خدمات بھی ان کے شعبوں میں لی جائیں گی فیوچر میں؟ جیسے وہاب بھائی بالنگ میں، یوسف بھائی بیٹنگ میں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آلریڈی 2 کوچز کام کر رہے ہیں عمر گل اور سعید اجمل، وہ بھی بدستور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ کوچز کا کام کرتے رہیں گے. اور کپتان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے، کپتان بدستور یہی رہیں گے یا کہ ان کو بھی چینج کرنے کا پلان ہے کیونکہ T20 ورلڈ کپ سر پہ آن پہنچا ہے؟ جہاں تک رہی بات کوچز کی، کوچز کا ایک پراپر پینل بن رہا ہے جو فل ٹائم کوچز کوچنگ کریں گی پاکستان کی، اور میں 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گی بات. ان لوگوں کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں ہم ضرور کریں گے. سب کی ہم نے پراپر، یوسف جو ہیں وہ آلریڈی انڈر 19 میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. باقی سب کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی پلان کر رکھا ہوا ہے. آخری سوال آپ کا تھا کیپٹن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. 3-4 چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے، سلیکشن کمیٹی آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے مشاورت سے فیصلہ کرے گی. کوچز ایک دفعہ جب بھی آتے ہیں تو پھر فائنل ہو جائے گا، جو بھی فائنل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اجاز شیخ، نیوز 1 TV چینل سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کپتان بنانا آپ کا حق ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں سفارش نہیں ماننی، کسی کی نہیں سننی، تو کمیٹی اناؤنس کرے گی ٹیم کون سی ہے، جس طرح سلیکشن کمیٹی ابھی بنی ہے. تو کیا کپتان بنانے کا حق آپ ان کو تفویض کر رہے ہیں یا کہ کپتان کا جو رائٹ ہے وہ آپ اپنے کے پاس ہی رکھیں گے؟ دیکھیں ایون جو کیپٹن، کوچز، میں کوچز کے سر انتظار کر رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی فائنل ہو جائے. کوچز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے، کوچز نے اور کیپٹن نے مل کے سارا کچھ کرنا ہے. تو کیپٹن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے ضرور برین سٹارمنگ کی کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ سارا کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. اب اس ٹیم نے
اچھی چیز ہوگی تو اسی ٹیم کو کریڈٹ جائے گا، بری چیز ہوگی تو اس ٹیم کو کریڈٹ جائے گا. میں پھر کہوں گا میں ایک پروفیشنل ماڑا سا ضرور ہوں گا، بٹ میں کرکٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہوں گا. کرکٹ کے ایکسپرٹ یہ بیٹھیں، انہوں نے فیصلے کرنے. میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں چیئرمین بن گیا ہوں تو میں ون آف دا بیسٹ کرکٹ ایکسپرٹ ہوں، میں نہیں ہوں. ہاں آپ چیزیں مینیج کرائیں گے، ہم چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے، لیکن ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیز آتی ہو، ان کا وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کو بیسٹ رزلٹ دیں گے، مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے. چیئرمین صاحب، اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے، کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے، پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں، اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی یہ کھیلیں گے، اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو، اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے، ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا. تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو؟ ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں، اس کا پراپر رائٹ ہے، جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ٹی وی سے ابھی آپ آئی سی سی کی میٹنگ میں گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے آئی سی سی کا. تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی، اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی، جے شاہ سی سے کے اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے، تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے. کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اس کے لیے جو بھی حل ہے، دعا ہے جو بھی کچھ ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کے ایجنڈے میں تھا، اگر کسی کو نے بھائی ہمارے تو چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہے، کسی کو اعتراض نہیں تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، یہیں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں. محسن صاحب، عثمان خان، ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے یہ اعلان کر دے، بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی، ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے مجھے بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں. شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں، ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو، اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات، ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو. ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ.